ہم نے سبق سر سید کا بچپن کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ اس کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی، اور یہ سر سید کی سوانح عمری ہے جس کا ہم بچپن والا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے، چلیے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ گرمی اور برسات کے موسم میں اب بھی دلی کے اکثر باشندہ ہم جانتے ہیں رہنے والے کو کہتے ہیں، یعنی دلی شہر کے رہنے والے سے پہر کو یعنی دن کے تیسرے حصے میں جمنا پر جا کر، جمنا ایک دریا کا نام ہے، پانی کی سیر دیکھتے ہیں اور تیرنے والے تیرتے ہیں۔ مگر 50 برس پہلے وہاں اشراف تیرنے والوں کے بہت دلچسپ جلسے ہوتے تھے۔ سر سید کہتے تھے کہ میں نے اور بڑے بھائی نے اپنے والد سے تیرنا سیکھا تھا۔ ایک زمانہ تو وہ تھا کہ ایک طرف دلی کے مشہور تیراک کہتے ہیں جو تیرنا جانتا ہو، یعنی تیرنے میں بہت ماہر ہو، مولوی علیم اللہ کا غول ہوتا تھا۔ غول سے یہاں مراد گروہ جن میں مرزا مغل اور مرزا اتغل بہت سربر آوردہ کہتے ہیں بہت زیادہ معزز عزت دار کو، اس کے علاوہ مشہور کو بھی کہا جاتا ہے، اور نامی تھے۔ نامی سے مراد بھی مشہور ہی ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے والد کے ساتھ 100 سوا 100 شاگردوں کا گروہ ہوتا تھا۔ یہ سب ایک ساتھ دریا میں کودتے تھے، اور مجنون کے ٹیلے سے شیخ محمد کی بائیں تک یہ سارا گروہ تیرتا جاتا تھا۔ پھر جب ہم دونوں بھائی تیرنا سیکھتے تھے، اس زمانے میں بھی 30 40 آدمی والد کے ساتھ ہوتے تھے۔ انہی دنوں میں نواب اکبر خاں اور چند رئیس زادے بھی تیرنا سیکھتے تھے۔ زینت المساجد کے پاس نواب احمد بخش خاں کے باغ کے نیچے جمنا بہتی تھی، وہاں سے تیرنا شروع ہوتا تھا۔ مغرب کے وقت سب تیراک زینت المساجد میں جمع ہوتے تھے اور مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر اپنے اپنے گھر چلے آتے تھے۔ میں ان جلسوں میں اکثر شریک ہوتا تھا۔ تیر اندازی کی صحبتیں، تیر اندازی کہتے ہیں تیر چلانے میں جو اگر کوئی ماہر ہو تو اسے تیر انداز کہتے ہیں، اور تیر اندازی بھی ایک طرح کا کھیل ہی ہوتا ہے جس میں اچھی طرح سے تیر چلانے والے جو ہیں وہ کھیلتے ہیں۔ سر سید کے ماموں نواب زین العابدین خاں کے مکان پر ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے اپنے ماموں اور والد کے شوق کا وہ زمانہ جب کہ نہایت دھوم دھام سے تیر اندازی ہوتی تھی یاد نہیں، مگر جب وہ دوبارہ تیر اندازی کا چرچا ہوا وہ بخوبی یاد ہے۔ اب دیکھیں اس حصے میں مزید یہ بتایا گیا ہے کہ انہیں اور کن چیزوں کا شوق تھا، یا انہوں نے بچپن میں اور کیا چیزیں سیکھیں یا کیں۔ جن میں تیرنا سیکھنا تھا جو کہ انہوں نے اپنے والد ہی سے سیکھا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے والد اور ان کے والد سے سیکھنے والے شاگرد جن کی تعداد 100 سے زیادہ تھی، یعنی 100 سوا 100 شاگرد تھے وہ ان کے، اور اس کے علاوہ مشہور ایک جو ہے گروہ تھا جو تیرنے کے حوالے سے مشہور تھا، وہ ان دونوں کا بھی جو ہے مقابلہ ہوا کرتا تھا، اور یہ جگہیں بتائی ہیں کہ وہ کہاں سے لے کر کہاں تک جو ہے وہ تیرا کرتے تھے۔ اور یہ بات جو ہے سر سید کے تیرنے سیکھنے سے اور بہت پہلی بات ہے، بہت پرانی بات ہے۔ اور اب جب سر سید اور ان کے بھائی سیکھ رہے ہیں اپنے والد سے، تو تب بھی ایسا نہیں تھا کہ ان کے والد کے اور کوئی شاگرد نہیں تھے، بلکہ 30 40 شاگرد اب بھی ان کے والد کے تھے۔ پھر یہاں بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس جگہ سے کس جگہ تک وہ لوگ تیرا کرتے تھے، اس کے علاوہ کس وقت، یعنی کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جب وہ مغرب کی نماز پڑھنے تک یہ سب کچھ ہوتا تھا، اور نماز پڑھ کر پھر وہ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ اس کے بعد ایک دوسرا شوق، ایک دوسری بات بتائی ہے، اور وہ ہے تیر اندازی کرنا، جو سر سید کے ماموں کے ہاں ہی جو ہے تیر اندازی جو ہے کی جاتی تھی، اس کے بارے میں بات کی ہے۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ اس زمانے میں دریا کا جانا موقوف ہو گیا تھا، یعنی دریا پر جانا جو ہے وہ اس میں وقفہ آ گیا تھا، یا بند کر دیا گیا تھا کہ اب دریا پر کوئی نہیں جائے گا۔ ظہر کی نماز کے بعد، یا پھر کسی نے نہیں بھی کہا ہو تو روک دیا گیا تھا دریا پر جانا، یا نہیں جاتے تھے سر سید، ہم اس کو آسان لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں۔ تیر اندازی شروع ہوتی تھی۔ نواب فتح اللہ بیگ خاں، نواب سید عظمت اللہ خاں، نواب ابراہیم علی خاں اور چند شہزادے اور رئیس اور شوقین اس جلسہ میں شریک ہوتے تھے۔ نواب شمس الدین خاں رئیس فیروز پور
جھرکا جب دلی میں ہوتے تھے تو وہ بھی آتے تھے۔ میں نے بھی اس زمانے میں تیر اندازی سیکھی اور مجھ کو خاصی مشق ہو گئی تھی۔ مجھے خوب یاد ہے کہ ایک دفعہ میرا نشانہ جو تودے میں نہایت صفائی اور خرابی سے جا کر بیٹھا تو والد بہت خوش ہوئے۔ تودا کہتے ہیں اس کی کچی مٹی کی دیوار کو کہ جس پر جو ہے تیر کا نشانہ لگایا جاتا ہے، اور کہا مچھلی کے جائے کو کون تیرنا سکھائے۔ یہ جلسہ برسوں تک رہا، پھر موقوف ہو گیا۔ اب یہ وہ جو ہے ضرب المثل کے طور پر کہتے تھے کہ مچھلی کے جائے کو، جائے سے مراد یعنی پیدا ہوئے ہوئے کو، مچھلی کے بچے کو کوئی تیرنا سکھاتا ہے کیا، بلکہ وہ قدرتی طور پر اسے تیرنا آتا ہے۔ تو یہ اس کے معاف کیجیے گا، ان کے والد جو ہے خود اپنے لیے کہا کرتے تھے کہ ظاہر ہے وہ خود تیر اندازی میں اتنے ماہر تھے، تو ان کے بچوں کو بھلا کیسے نہ تیر اندازی آئے یا وہ کیسے نہ اس میں ماہر ہو۔ تو ان دو حصوں میں ہمیں دو شوق اور دو چیزوں کے بارے میں بتایا، ایک یہ کہ انہوں نے تیرنا کیسے سیکھا اور پھر کس طرح مقابلے ہوا کرتے تھے، اس کے بعد انہوں نے تیر اندازی کے بارے میں سیکھا اور وہ تیر اندازی میں بھی مشق کر کر کے یعنی بار بار کوشش کر کر کے آخرکار ماہر ہو گئے۔ اہل اللہ، اہل اللہ کہا جاتا ہے اللہ والوں کو، یعنی کہ جو بہت زیادہ عبادت گزار ہوں، بہت زیادہ اللہ کے فرما بردار ہوں، اور مقدس یعنی کہ پاک، لوگوں کی عظمت کا خیال یعنی ان کی بڑائی کا کہ وہ زیادہ جو ہے بڑے ہوتے ہیں، بڑائی سے مراد یعنی عام لوگوں سے زیادہ جو ہے ان کو بڑا سمجھا جاتا ہے، کا خیال بچپن سے سر سید کے دل میں بٹھایا گیا تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ اکثر شاہ غلام علی صاحب کی خدمت میں جاتے تھے اور شاہ صاحب سے ان کی عقیدت کا رنگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ عقیدت کا رنگ یعنی جو ایک دینی اعتبار سے یعنی اپنے مذہب کے طور پر سر سید کی شاہ صاحب سے جو محبت تھی وہ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، ان کے لیے، ان بزرگ کے لیے، شاہ صاحب کے لیے۔ جیسا کہ شاہ صاحب کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جن سے بیعت کی تھی کنہوں نے، سر سید کے دادا نے۔ اچھا آگے پڑھتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ مرزا صاحب کے عرس میں، عرس کہا جاتا ہے کسی بزرگ کی برسی کرنا، یعنی جس دن پر وہ فوت ہوا ہو ہر سال اس دن پر جو ہے اس کے لیے کچھ پکا کر اور قرآن خوانی اور اس طرح سے دعا کرنے کو عرس کہا جاتا ہے، اور یہ خصوصاً اس بزرگ کے اس جو ہے زیادہ عبادت گزار شخص کے جو ہے جہاں پر قبر ہوتی ہے وہیں پر جو ہے اسے منایا جاتا ہے۔ عموماً جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، زیادہ اللہ والے ہوتے ہیں، تو ان کے تو باقاعدہ پورے پورے یعنی ایک مقام بنا ہوا ہوتا ہے، ایک جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے جسے ہم مزار کہتے ہیں۔ ان کی قبر کے آس پاس کی کافی زیادہ جگہ کو جو ہے گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ کی تاریخ سے کچھ پہلے ایک مرید کہا جاتا ہے دینی شاگرد کو، یعنی کوئی جو اپنے مذہب کے حوالے سے کسی کا شاگرد ہو، یعنی اس کی بتائی ہوئی باتوں سے سیکھتا ہو، نے شاہ صاحب سے اجازت لے لی کہ اب کی بار نذر کا روپیہ مجھے عنایت ہو۔ نذر کہتے ہیں تحفے میں، یعنی اکثر لوگ جو ہے مزاروں پر پیسے دیتے ہیں اس نیت سے کہ یہ جو ہم پیسے دے رہے ہیں یا ہم تحفے کے طور پر ان بزرگ کو دے رہے ہیں، مجھے عنایت ہو یعنی مجھے دیے جائیں، مجھے ملیں۔ میرے والد کو بھی خبر ہو گئی۔ جب شاہ صاحب نے روپیہ چڑھانے کا ارادہ کیا، اب روپیہ چڑھانے سے یہی مراد ہے کہ مزار پر روپیہ دینا، تو والد نے عرض کی یعنی کہا کہ اے حضرت، میرے اور میری اولاد کے جیتے جی آپ نذر کا روپیہ لینے کی اوروں کو اجازت دیتے ہیں؟ شاہ صاحب نے فرمایا نہیں نہیں، تمہارے سوا کوئی نہیں لے سکتا۔ میں اس وقت صغیر سن تھا، صغیر سن کہتے ہیں کم عمر کو یعنی چھوٹے کو۔ جب شاہ صاحب نے روپیہ چڑھایا، والد نے مجھ سے کہا جاؤ روپیہ اٹھا لو۔ میں نے آگے بڑھ کر روپیہ اٹھا لیا۔ اب دیکھیے اس حصے میں ایک اور بات سر سید کے بچپن کے حوالے سے ہمیں بتائی گئی ہے، وہ یہ کہ کیونکہ بچپن ہی سے ان کو اس بات کا جو ہے اچھی طرح سے سمجھایا گیا تھا، ان کے دل میں اس بات کو بالکل پکی طرح سے بٹھا دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو ماننے والے جو ہوتے ہیں، وہ ان کی بڑائی کیا ہے یا وہ کتنے اہم ہیں۔ تو اسی لیے آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ
وہ کس طرح اپنے والد کے ساتھ جو ہے جایا بھی کرتے تھے کہاں پر، شاہ غلام علی صاحب کے پاس، کہ جن کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کون تھے وہ، سر سید کے دادا کے ایک بہت گہرے دوست تھے، جنہوں نے خود شادی تو نہیں کی تھی مگر اب وہ سر سید کے خاندان کو، معاف کیجیے گا، سر سید کے دادا کے دوست تھے، تو اپنے دوست کے خاندان ہی کو بالکل عزیز رکھتے تھے، اور وہ بھی بالکل ایسے جیسے سر سید ان کے اپنے پوتے ہیں، سر سید کے والد ان کے اپنے بیٹے ہیں۔ تو ان کے ہاں ان کی درگاہ پر، یعنی جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے، جو ان کی جگہ ہوتی تھی، وہاں اکثر سر سید کے والد جاتے تھے، تو ان کے ساتھ سر سید بھی ہوتے تھے، اور سر سید خود دیکھ لیتے تھے کہ کس طرح ان کے والد جو ہے ان بزرگ سے محبت سے اور دینی محبت کے سے جو ہے پیش آتے ہیں یا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ بھی بتایا گیا ہے، یہاں پر ذکر آیا ہے مرزا صاحب کا۔ تو ان کا پورا نام تھا مرزا مظہر جانے جانا، جو ایک خود بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ تو ان کے مزار پر، جیسا کہ جہاں پر وہ دفن تھے، تو وہاں پر ہر سال جو ہے عرس ان کا کیا جاتا تھا نا، یعنی ان کی برسی منائی جاتی تھی، اور اس برسی کے وقت جو ہے، جو یہ تھے شاہ غلام علی، یہ کچھ پیسے جو ہے تحفے کے طور پر، جسے ہم نذر کہتے ہیں، وہ وہاں پر چڑھاتے تھے، یعنی اس مزار پر دیتے تھے۔ لیکن اس مزار پر وہ پیسے دے کر لینے کا جو یہ طریقہ تھا، اس کے لیے لازمی یہ تھا کہ کوئی معزز شخص، یعنی کوئی عزت دار، کوئی اچھا بڑا شخص وہاں موجود ہو جو اس رسم کو پورا کرے۔ تو اب کیونکہ ان کا تو کوئی اپنا خاندان میں شامل نہیں تھا، ان کے لیے تو ان کے اپنے دوست کا خاندان، یعنی سر سید کا خاندان ہی سارا کچھ تھا۔ تو یہ جو کام تھا، یہ ہمیشہ کیا جاتا تھا سر سید کے والد کے ہاتھ، یعنی سر سید کے والد وہ پیسے لیا کرتے تھے، اور اس کے بعد چاہے وہ کسی کو بھی دیں، وہ نظر وہ کسی کو بھی دے دیں، وہ ایک بات کی بات ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ سر سید کے والد ہی لیا کرتے تھے۔ تو جب یہ بات ہوئی کہ ایک دفعہ انہوں نے تاریخ سے پہلے ہی ایک اور مرید کو، ایک اور اپنے شاگرد کو کہہ دیا کہ ہاں اس بار جو پیسے میں مزار پر دوں گا وہ تم لے لینا، جب یہ بات سر سید کے والد نے دیکھی تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کا حق تو میرے جیتے جی، جب تک میں زندہ ہوں مجھے ہے۔ تو پھر واقعی ایسا ہوا کہ انہوں نے وہ پیسے پھر سر سید کے والد کو کہے، اور سر سید کے والد نے انہیں کہا کہ اٹھا لو۔ تو پھر سر سید نے وہ پیسے وہاں سے اٹھا لیے، اور یقیناً اٹھانے کے بعد وہ اسی شخص کو دے دیے گئے ہوں گے کہ جس نے یہ بات کہی تھی۔ تو یہاں آ کر یہ سوانح عمری مکمل ہو گئی، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ سر سید کے بچپن کے حوالے سے ہمیں بہت سی باتیں پتہ چلیں، اور بہت سے واقعات کے ذریعے مولانا الطاف حسین حالی نے ہمیں سر سید کے بچپن کے بارے میں بتایا۔ سوانح عمری کا یہ جو حصہ ہم نے پڑھا ہے، اگر اس کے مرکزی خیال کی بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حصے میں سر سید کے بچپن کے مختلف واقعات کے جن سے ان کے بچپن کے بارے میں ہم جان سکیں کو موضوع بنایا گیا ہے یا مرکز بنایا گیا ہے۔ اب ایک اور اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں، سوانح عمری میں اپنی طرف سے کوئی باتیں نہیں لکھی جاتی، بلکہ بالکل سچائی کے ساتھ جس شخص کے حالات و واقعات زندگی کے ہم بتا رہے ہیں، بالکل درست اور سچے بتائے جاتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس سبق میں بارہا معاف کیجیے گا، حالی نے استعمال کیا ہے، وہ کہتے تھے، ان کا بیان ہے، انہوں نے ایسا کہا، اور پھر یوں معاف کیجیے گا واوین میں کر کر ہمیں جو ہے بہت سی باتیں بتائیں، یعنی جو انہوں نے خود سر سید کے منہ سے سنی تھیں، جو خود ان کے سامنے سر سید نے بتائی تھیں، وہ باتیں انہوں نے اس میں شامل کی ہیں۔ دیکھیں، بارہا ہم نے جو ہے یہ والی چیز دیکھی ہے کہ انہوں نے بالکل اسی طرح سے بات کی ہے کہ جیسے یہ انہوں نے خود سر سید سے سنی ہو۔ تو آج ہم نے سبق سر سید کا بچپن کی پڑھائی مکمل کی۔ اب آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔